یسوع مسیح کی پریزنس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرا ایمان ہے کہ جو آج کا کلام ہم سننے جا رہے ہیں اس کے وسیلے سے ہم سیم نہیں رہیں گے، جو کلام ہمیں سکھانے جا رہے ہیں اور آج جو ہمارے کریکٹر کو بلڈ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہمارا کریکٹر ہے ویسے ہی ہم دوسروں کو ریچ کر پائیں گے، کہ لوگ ہمیں جب ظاہر میں دیکھتے ہیں تو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ خدا کیسے ہمیں آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں لیڈ کرتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ فلپیوں 2 باب اس کی 5 آیت کوئی بھی پڑھے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ آمین۔ سب ایک دفعہ بولیں مل کے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ہاللیلویہ۔ ایک دوسرے سے بولیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ ایک دوسرے سے بولیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی تھا۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ جیسے ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، اگر ہم ایسے کر رہے ہیں تو شیشہ بھی ویسا ہی کر رہا ہے۔ امیٹیٹ کرنا مطلب بالکل جو ہے وہ اس کی ایکوریٹ جو ہے وہ نقل اتارنا۔ جو یہ والی ورس ہے نا، ویسا ہی مزاج رکھو جیسے مسیح یسوع کا بھی تھا، یہ سیم ایسے ہے کہ یسوع مسیح کو سیم فالو کرنا جیسے یسوع مسیح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سیم فالو کرنا جس طرح یسوع مسیح کرتے ہیں۔ جو یسوع مسیح کرتے ہیں وہ ہم جب کرتے ہیں، جیسے شیشہ جو کر رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ شیشہ کر رہا ہے، اسی طرح سے سیم جب یسوع مسیح جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، یہ والی ورس کا یہ مطلب ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور اس کا تعلق ہمارے مائنڈ سے بھی ہے، کہ ہم یسوع مسیح کے مائنڈ کو سمجھنا، کہ یسوع مسیح کا کیا مائنڈ ہے، کیا ہارٹ ہے، سیم وہی مائنڈ وہی ہارٹ رکھنا اپنے اندر۔ وہ بھی اس کا ایک مطلب ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ورس میں اگر دیکھتے ہیں کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا۔ وہ ایک ڈیوائن پرسنالٹی تھی، ایک آسمانی ہستی، خدا، لیکن انہوں نے اپنی اس چیز کو جو ہے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ ویسا ہی مزاج رکھو کا مطلب ہے اپنے آپ کو خالی کرنا۔ اپنے آپ کو خالی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اندر سے انا نکالنی، غصہ، حسد، فرقے، جدائیاں، وہ سارے کام جو جسمانی ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا، مطلب اپنے آپ کو خالی کرنا۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مزاج جو ہے وہ یسوع جیسا نہیں ہے، ہمارا مزاج جو ہے وہ یسوع جیسا نہیں ہے۔ اگر ہم ایک اور ورس دیکھتے ہیں، پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 21، 22، 23 آیت میں پڑھتی ہوں۔ اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح نے ہمیں ایک نمونہ دے دیا، جیسے پہلی ورس ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔
اور यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह ने तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक नमूना दे दिया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। यानी नक्शे कदम का मतलब भी ये है कि ये स्टेप ये जीसस ने रखा है तो उसके स्टेप के ऊपर स्टेप रखने को नक्शे कदम कहते हैं। वैसा ही मिजाज रखना मतलब इमिटेट, जो मैंने बताया कि बिल्कुल कॉपी करना यीशु मसीह को। और यहाँ पर क्या है कि यीशु मसीह ने जो हमें नमूना दिया उसके नक्शे कदम पर चलना, मतलब एक स्टेप के ऊपर स्टेप। अगर जीसस ने यहाँ पे स्टेप रखा है, हमारा स्टेप इधर जा रहा है, इसका मतलब है कि हम खुदावंद को इमिटेट नहीं कर रहे, हम उसके नक्शे कदम पर चल नहीं रहे। लिखा है कि ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गाली देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था। अब ये बहुत ही डीप चीज़ है जो कि हम देखते हैं अपनी लाइफ में कि जब हमें कोई गाली देता है हम भी उसको जवाब में गाली देते हैं, लेकिन अगर सह जाते हैं तो फिर हम, इसका मतलब है हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है कि वो गालियां खाकर ना गाली देता था, वो गाली ना देता था। लेकिन अगर हमने गाली दे दी, इसका मतलब है हम नक्शे कदम पर नहीं है, इसका मतलब है हमारा मिजाज जो है वो यीशु जैसा नहीं है। उसके बाद वो दुख पाकर किसी को धमकाता ना था, ऐसा ही है, दुख को सह जाना और धमकाता नहीं था। अगर हम किसी से दुख पाते हैं और हम साथ में धमकी लगा देते हैं, तुझे मैं पूछ लूँगा या तुझे मैं पूछ लूँगी, मतलब क्या है कि हम धमका रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता है। मतलब जो कुछ हमने सह लिया है या जो हमने खुदावंद के मुताबिक अपने आप को यीशु मसीह के लिए अपने आप के मिजाज को बदला है और उसके नक्शे कदम पर चलने का इरादा कर लिया है, तो मतलब क्या है कि हमने अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया है कि वही हमारा इंसाफ करेगा। और अगर हमने अपना इंसाफ खुद ले लिया है, खुद गाली दे दिया है, खुद धमकी दे दी है, दुख भी सह लिया, धमकी भी दे दी और मसले मसाइल भी कर लिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमने अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द नहीं किया। बहुत दफ़ा हमें अपनों से जो है वो तकलीफ़ मिलती है, दुख मिलते हैं, इवन जॉब्स में मिल सकते हैं कि आपके साथ कोई कोलीग है और वो हमेशा जो है वो आपको दुखी करना चाहता हो या करना चाहती हो, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? यीशु मसीह ने क्या कहा है? अपने सताने वालों के लिए दुआ करा। इसका मतलब है वैसा ही मिजाज, यानी जो यीशु मसीह ने हमें कहा है वैसा करना। उसके लिए क्या करना है? सताने वालों के लिए दुआ, कि उसको धमकियाँ लगानी है, दुआ, सताने वालों के लिए दुआ। और यीशु मसीह वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने कहा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि उसने अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द कर दिया, क्योंकि खुदावंद हमारा जो है वो सच्चा है। और जो हमारे साथ कोई बुरा सलूक करता है या जो हमारे साथ बुराई करता है, खुदावंद खुद उससे पूछ लेगा हमारी बिहाफ पर कि जिसने हमारे साथ किया होगा और हमने सह लिया है, क्योंकि आज हमने कलाम क्या सीखा है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और दूसरी चीज़ क्या है कि उसके नक्शे कदम पर चलना, क्योंकि यीशु मसीह ने एक नमूना पेश किया। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ हमें नहीं कहा जो उसने खुद ना किया हो। हम देखते हैं कि किस तरह खुदा यीशु मसीह जो है वो उन्होंने अपने आप को, कलाम में लिखा है कि पस्त कर दिया, खाली कर दिया। डिवाइन पर्सनालिटी होते हुए वो चरनी में जो है वो पैदा हुए, ऐसी जगह पर जहाँ पर जानवर हैं, जहाँ पर गोबर है, जहाँ पर स्मेल है, लेकिन उन्होंने वहाँ पर आना गवारा किया हमारी खातिर। उनको जगह नहीं मिली, उनके लिए जगह ही नहीं थी दुनिया में कि वो कहाँ पर वो पैदाइश ले सकें और वो चरनी में पैदा हुए, लेकिन वो हमारे लिए। और अगर हम सोचें कि कोई बादशाह पैदा होना हो तो वो महल में ही होना चाहिए, लेकिन जो पूरी दुनिया का बादशाह है वो लोएस्ट जगह पे आया है।
تاکہ ہمیں ہائیسٹ جگہ پہ لے کر جائے. ہاللیلویا. تو اپنے اپنے دل میں اور اپنی زندگی میں جب آج شام کو جب آپ واپس اپنے گھر میں جاتے ہیں تو آبزرو کریں اور اپنے پورے دن کے اس سارے اسکیچ کو لے کر آئیں کہ آج جب میں پورے دن میں نے گزارا ہے تو میرا مزاج کیسا رہا تھا. کیا میں نے یسوع کو ریپریزنٹ کیا؟ کیا میں یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلی؟ کیونکہ اگر ہم پیدائش میں دیکھیں تو خداوند نے شروع میں جو لکھا گیا ہے وہ کیا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر پیدا کیا. ایسا ہی ہے. اور ان کو نر و ناری پیدا کیا، مطلب مرد اور عورت. اس لیے اگر مرد جو ہے وہ خداوند کی صورت اور شبیہ پر ہے تو عورت بھی خداوند کی صورت اور شبیہ پر ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ عورت ہے تو اس لیے اس کی شبیہ کوئی اور ہے. خداوند کے کلام میں لکھا نر و ناری پیدا کیا، مطلب وہ دونوں ہی خداوند کی صورت اور شبیہ پر ہیں. تو جب ہم اس دنیا میں ہیں تو ہم خداوند کی شبیہ پر ہیں اور اس کی صورت پر ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہمیں اپنی جو ہے وہ خدا کی جو شبیہ ہے، جو خدا کی جو صورت ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے. جب کوئی ہمیں دیکھے تو وہ کہے کہ وہ اس کی جو خدا کو ریپریزنٹ کر رہا ہے. اس کی جو عادتیں ہیں وہ بالکل فرق ہیں، عام لوگوں سے بالکل فرق ہیں. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ میں مسیحی ہوں، اور پھر مسیحی کے بعد جب دوسرے لوگ ہمیں آبزرو کریں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، لگتی نہیں ہے. اور جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے وقت میں ہمارا کریکٹر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا مزاج، ہمارا جیسے یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنا، وہ ریپریزنٹ کرے گا کہ ہم یسوع مسیح سے بلونگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس سے لوگ جانیں گے کہ ہاں یہ خدا کے بیٹے ہیں، خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں، یہ جیزس کے ماننے والے ہیں. ہاللیلویا. اور اگر بہت سارے میں نے دیکھا کہ سم ٹائم ہماری بیٹیاں جب چرچ میں ہوتی ہیں تو بہت پریئر کر رہی ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی گھر میں گئے ہیں، ایون میرڈ جو بیٹیاں ہیں وہ بھی، تو بیہیویئر بالکل چینج ہے، مزاج بالکل چینج ہے. تو اس طرح سے ہم کبھی بھی اپنے ماں باپ کو، اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو، یا اپنے جو دوسرے ریلیشنز کے لوگ ہیں جیسے نند ہیں، دوسری دیورانیاں، جٹھانیاں، ساس، یا دوسرے ریلیشنز ہیں، تو ہم ان کو جیت نہیں پائیں گے. کیونکہ وہ ہمیں کہیں گے کہ، اور کہتے بھی ہیں ایسے، میں سننے میں بھی ایسے آتا ہے کہ وہ ہماری نماز کو جو ہے، یا ہماری دعا کو جو ہے وہ الٹا اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ویسے دیاں دعاواں ویکھو، ویسے دے سجدے ویکھو، ویسے دے روزے ویکھو، لیکن اب دیکھو اس کو یہ کیا کر رہی ہے. تو اس طرح کسی کے لیے ہم ٹھوکر کا باعث ہو سکتے ہیں. لیکن یسوع مسیح کے ساتھ جیسے ہم چلتے ہیں نا، تو شروع میں اگر ہم چل رہے ہیں اور کوئی مسئلہ آ بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم پھر جاتے ہیں شام کو خداوند کے حضور میں اور ریپینٹ کریں، خداوند آج میں نے یہ کوشش کی پر میں نہ کر پائی، تو میری مدد کریں خداوند تاکہ میں اس کو کر پاؤں. آج میں نے خداوند سوچا تھا کہ میں غصہ نہ کروں، لیکن پھر ایسے سچویشنز کے ساتھ مجھے گزرنا پڑا کہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے گناہ کیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے غصہ کرو لیکن گناہ نہ کرو. تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یا آج میں نے اپنا بیہیویئر اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، لیکن خداوند مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ کی شبیہ کو ظاہر کرنا ہے. پر خداوند مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ جیسا مزاج رکھنا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے آپ جیسا بننا ہے، میں نے آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے. میں چاہتی ہوں پر نہیں کر پاتی، میری مدد کر. جیسے داؤد کہتا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خدا سے آئے گی. کمک کا کیا مطلب ہے؟ مدد. میری مدد کہاں سے آئے گی؟ تو جب ہم خداوند کو پھر آنر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند آپ کریں میری زندگی میں نہیں کر پا رہی، تو پھر خداوند ہماری مدد کریں گے.
اور جن جن چیزوں سے ہم اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ چیزیں جو بار بار ہماری زندگی میں پھر ہیپن ہو رہی ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے جان چھڑوائیں کہ یہ نہ میری زندگی میں یہ سچویشن نہ آئے جس کی وجہ سے میرا مزاج بگڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں خداوند کے ساتھ پراپر نہیں چل پا رہی. تو خداوند اپنے اینجلز اسائن کر دے گا کہ آپ کے لیے جو ہیں وہ حالات کو بیٹر کریں. جس شخص سے آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے اور آپ نے شروع میں شاید اس کو جواب دے دیا، لیکن جب کلام سنا کے ویسا ہی مزاج رکھو تو کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو چینج کروں، لیکن پھر وہ شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی بیہیو کر رہا ہے، لیکن آپ اپنی جگہ پہ سٹل ویسے ہی رہیں گے، آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، تو ایک دن خداوند دوسرے بندے کو جو ہے وہ چینج کرے گا اور خداوند وہ سچویشنز دوبارہ کریٹ ہونے نہیں پائیں گے، کیونکہ اینجلز آپ کے لیے لڑیں گے، کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ اب میں خداوند کے مطابق چلنا چاہ رہی ہوں، خداوند کا مزاج میں اپنے اندر لے کے آنا چاہ رہی ہوں. تو وہ جو کچھ بھی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ خداوند میں کرنا چاہتی ہوں، تو میرا ایمان ہے اور خداوند نے میری زندگی میں بھی یہ سب کچھ کیا کہ جب جب میں نے چاہا کہ خداوند میں یہ کرنا چاہتی ہوں پر میں نہیں کر پا رہی، تو میں ہر روز گرتی تھی، تو ہر روز خداوند سے قوت مانگتی تھی کہ خداوند تو مجھے پھر اٹھا کھڑا کر. تو اسی لیے کلام میں لکھا کہ ہر وقت دعا کرتے اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. تو نیک کاموں کے لیے بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بالکل نہیں ہمت ہارنی چاہیے. کوئی کر رہا ہے مسئلہ اور جب ہم خداوند کے ساتھ چلنا شروع ہوتے ہیں تب زیادہ چیزیں الرٹ ہو جاتی ہیں، تب زیادہ. اسی لیے کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب ہم نے دعا کرنا شروع کی تو زیادہ مشکلیں آنا شروع ہو گئیں، جب ہم نے دعائیکی دینا شروع کی تو زیادہ غریبی آنا شروع ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے ایک اچھا سٹیپ لیا تب مشکلات آ رہی ہیں تاکہ آپ کو پیچھے کر دیں، آپ کو ڈسارٹ کریں، آپ کو بیکورڈ لے کر جائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سٹل ویسے ہی رہیں گی چیزیں. اگر ہم اس میں بنے رہیں گے اور ہم اس سے نہ ہٹیں گے تو ان سچویشنز کو جو ہے وہ بیک جانا پڑے گا اور ہمیں فارورڈ جانا ہوگا. ہاللیلویہ. یسوع مسیح کے نام سے آج ہمارا مزاج ویسا ہی ہو جیسے مسیح یسوع کا تھا. یسوع مسیح کے نام سے آج سے ہم خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں گے، خداوند کے قدم کے اوپر قدم رکھیں گے. ہاللیلویہ. اور ہم اگر بائبل میں دیکھیں جس نے بھی خداوند کو فالو کیا اور خداوند کی شبیہ کو ظاہر کیا، ان کی برکتیں بھی ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ہیں. ابراہیم کو دیکھیں، ان کی برکت کو دیکھیں کہ جب اس نے خداوند کو ریپریزنٹ کیا اور خداوند کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ آنر کیا اور خداوند کی شبیہ کو ظاہر کیا، ایمان پہ رہا، تو اس کی برکت آج دیکھتے ہیں کہ وہ ایمانداروں کا باپ ہے. اور جیسے خدا نے اسے کہا تھا کہ تمہاری جو اولاد ہے وہ سمندر کی ریت کی مانند ہوگی اور تاروں کی مانند ہوگی، تو سیم ویسے ہی ہے. اور یہ ہمارا سٹیپ بھی ہے، ایک فرسٹ سٹیپ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کو چینج کریں، کہ ہم خداوند کے پاس اس کو لے کر آئیں، تو سب سے پہلے اپنے آپ کو چینج کریں گے. کیونکہ جب ہم اس کے پاس جائیں گے وہ ہماری 100 کمیاں ہمارے آگے رکھیں گے کہ ابھی تو آپ کو خود ضرورت ہے بہت کچھ کرنے کی، تو آپ مجھے کیا سکھا رہی ہو. تو کامل ہم یسوع مسیح کے وسیلے سے ہوتے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ ہمت نہیں ہارنی اور ہر دن خداوند سے مدد مانگنی ہے، اور ہر دن میں خدا کا روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے اور پھر ہمارے دل سے ہی وہ چیز نکلتی ہے کہ اچھا اس بات کی ابھی مجھ میں کمی ہے، اس بات کی ابھی مجھ میں کمی ہے. جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا جاتا ہے اور ہمارے اندر سے ہی چیزیں وہ نکلتی جاتی ہیں کہ نہیں ابھی مجھ میں یہ کمی ہے، مجھے اس کو بھی جو ہے وہ دور کرنا ہے، ابھی مجھ میں یہ بھی کمی ہے، میں نے اس کو بھی دور کرنا ہے، اس کو بھی دور کرنا ہے، اس کو بھی دور کرنا ہے. تو آج جو مین چیز ہے وہ خداوند ہمارے کریکٹر کو، ہماری لائف کو، کہ پہلے ہم اپنے اوپر کام کریں.
کیونکہ ہمیں سے بہت زیادہ کا شوق ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے لیے پرچار کریں, خداوند کے لیے جائیں, لوگوں کو جیتیں, اور تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے آپ کو ریڈی کریں, اپنے آپ کو تیار کریں, تاکہ کوئی یسوع مسیح پر انگلی نہ اٹھائے. کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً سے وہ کہیں گے, یسوع مسیح کو کہا جاتا ہے کہ دعا کو باتیں کی جاتی ہیں, ہمارے روزوں کو باتیں کی جاتی ہیں, ہمارے چرچ جانے کو باتیں کی جاتی ہیں, اور ایون پھر ہمیں فیورز بھی نہیں ملتی اتنی زیادہ. اگر تو ہمارا گھر میں بیہیویئر فرق ہوگا تو جو بیٹیاں ہوں گی ماں باپ کہیں گے کہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں چرچ جانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے بائبل اسٹڈی جانے کی, کیونکہ آپ لوگوں میں فرق تو کوئی نظر نہیں آ رہا, تو ادھر کیا کرنے جاتے ہو. اسی طرح سے اگر میریڈ ہیں تو ان کے ہسبینڈ باتیں کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ میں تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا, تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی. تو پھر ہمیں فیورز نہیں ملتی. لیکن اگر ہم خداوند کے ساتھ جینون ہیں اور اچھے سے چل رہے ہیں اور پھر رکاوٹ آ رہی ہے, تو پھر خداوند ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. کیونکہ پھر آپ کا کریکٹر جو ہے جیسے جیسے خداوند میں بڑھتا جائے گا, اور جیسا جیسا مزاج ہمارا خداوند جیسا ہوتا جائے گا, دوسرا آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کا دل خداوند جو ہے وہ نرم کرتا ہے. کیونکہ ہم سب کا بلیو ہے کہ ہمارے دل کو کس نے بنایا ہے, خدا نے. سو خدا ہی دل سخت کرتا ہے, خدا ہی دل نرم کرتا ہے. اس لیے اگر ہمارے ہسبینڈ کا دل سخت ہو رہا ہے, یا ہمارے باپ کا یا ہماری ماں کا دل جو ہے وہ سخت ہو رہا ہے, اور ہمیں فیورز نہیں مل رہی, اٹس مین کہ ابھی ہمیں اور زیادہ ہمبل ہونا ہے, اور زیادہ ہمیں خداوند کے مزاج میں ڈھلنا ہے, اور زیادہ ہم نے خداوند میں کی شبیہ ظاہر کرنی ہے, خداوند کے کریکٹر کو اپنے اندر لینا ہے, تاکہ ہم یسوع جیسے لگیں. کیسے لگیں؟ یسوع جیسے. کہیں کہ ہاں یہ یسوع کا فالوور ہے, یہ یسوع کو ماننے والے ہیں, کیونکہ ان میں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہاللیلویا. تو ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کریں اسی ورس کو اونچی آواز میں. آمین. دوبارہ سے. مزاج مطلب کہ بالکل فالو کرنا, امیٹیٹ کرنا, بالکل ایکوریٹ نقل اتارنا, ویسا ہی کرنا جیسا دوسرا شخص کر رہا ہے. تو اگر مسیح یسوع کا مزاج کا مطلب بالکل سیم رویہ جیسا یسوع مسیح کا, جو کہ گالی کے بدلے گالی نہیں دیتے, جو کہ بدلہ نہیں لیتے, جو کہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو, اور جو کہتے ہیں کہ دانت کے بدلے دانت نہیں ہے نا بلکہ معاف کرو, ایسا ہی ہے. اور جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے قرض مانگے تو اس سے منہ نہ موڑ, اور بغیر ایکسپیکٹ کیے ہوئے اس کو قرض دو. مثال کے طور پہ اگر مجھے پتا ہو کہ اچھا تمر کو قرض دوں گی تو یہ تو نہیں دے گی مجھے واپس, تو چھوڑو. اگر میرے پاس ہیں بھی ہیں اور یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے, تو میں دل میں سوچوں کہ اس کو دینے کی ضرورت نہیں, اس نے واپس نہیں کرنے, یا یہ خراب کرے گی, تو مطلب میرا مزاج یسوع جیسا نہیں ہے. کیونکہ یسوع سے نے کہا کہ بغیر غرض کے اور بغیر ایکسپیکٹ کیے ہوئے کہ وہ مجھے وقت پر دے دے تو پھر میں قرض دوں, تو پھر میں کچھ بھی خاص نہیں کیا. اور پھر یسوع سے کہتے ہیں کہ اگر اپنے سلام کرنے والوں ہی کو سلام کرو تو کیا فائدہ, اس کو سلام کرو جس کو آپ کا دل نہیں کرتا سلام کرنے کو. ایسے ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. کچھ لوگوں کو ہمیں نہیں سلام کرنے کو دل کرتا, لیکن ان کو بھی سلام کریں, ان کو کرنا ہی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. تب ہی جب کوئی کام کرنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے اور وہ بڑا تکلیف لگ رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ادھر میرا مزاج یسوع جیسا نہیں ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا, صلیب پر بھی ہیں اور کہہ رہے ہیں اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. تو ہم اپنے گھر میں کبھی کسی کو کہا ہے اپنے ابو کے بارے میں, کبھی انہوں نے ڈانٹ دیا ہو, یا امی کے بارے میں, یا کسی بھائی یا بہن کے بارے میں کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ ہم کہتے ہیں انہوں سارا ہی پتہ ہے, ایڈا بھولا نہیں ہے, ایڈی بھولی نہیں ہے,
ہم تو فوراً سے اس کا پورا اگلا پچھلا سارا جو ہے نا وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے. حالانکہ وہ جانتے تھے، انہوں نے خود بخود یسوع مسیح کے معجزے دیکھے اپنی آنکھوں سے، لیکن پھر بھی وہ ایسے کر رہے ہیں. تو خدا کہہ رہے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، اس لیے یہ کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے ساتھ جو کوئی ایسا سلوک کر رہا ہوتا ہے تو فوراً سے یہ والی ورڈز ذہن میں رکھیں کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے، تو پھر ہمیں سکون آ جائے گا. اسی لیے یہ جو بائبل اسٹڈی ہے یا کلام سننا اور کلام پڑھنا، یہ اتنا زیادہ ہمارے لیے پاورفل ہے اور اتنا زیادہ ہمارے لیے بلیسڈ ہے کہ کیونکہ کلام کے ذریعے سے، جیسے میں نے آج کہا کہ یہ والی ورڈز آپ یاد کر لیں، تو جب بھی ہمارا مزاج بگڑنے لگے گا تو ہمیں وہ ورڈز یاد آ جائے گی فوراً سے کہ نہیں کلام میں لکھا ہے کہ ویسے ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. تو ہمارا مزاج بگڑنے لگتا نہ بگڑے گا. ایسا ہی ہے. پھر ہمیں لگے گا کہ اچھا ہم نے تو کلام میں سیکھا تھا کہ میرے نقشے قدم پر چلو، جس طرح یسوع مسیح نے نمونہ پیش کیا تو ہمیں یسوع مسیح کے نمونے کے مطابق ان کے نقشے قدم پہ چلنا ہے. تو پھر ہم جب سٹیپس لینے لگیں گے، کوئی ایسا سٹیپ جو یسوع مسیح کے بغیر کا سٹیپ ہے، ہم وہ لینے سے پیچھے کر دیں گے کہ نہیں مجھے تو ایکوریٹ خداوند کے سٹیپ کے اوپر سٹیپ رکھنا ہے. ہاللیلویا. اسی طرح سے جو میں نے شروع میں کہا کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ میں تو خداوند کی صورت ہوں، جو میری صورت ہے وہ خداوند کی ہے، میری جو شبیہ ہے وہ خداوند کی ہے. تو میں نے اس زمین پر جب مجھے خداوند نے بھیجا ہے تو میں نے خداوند کو ریپرزینٹ کرنا ہے. ہاللیلویا. سو خداوند ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے اور ہم سب کو ویسا مزاج رکھنے کا فضل بخشے. ہاللیلویا. آمین.